ہماری زندگیاں آپ پر قربان. اللہ آپ کو زندگی دکھا. تو لوگ کی پوچھتے ہیں ہم سب کہ آپ کے بعد جو ہے وہ ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ اس کا جواب سیدنا مسیح نے دیا تھا، اور اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑی بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ زمین و آسمان کا بادشاہ کوئی شخص ناگزیر نہیں. ہم سب عاجز بندے ہیں، ہم میں سے کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ پروردگار اگر چاہے تو وہ ہر اینٹ کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دے. اس غلط فہمی میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی بندے سے کوئی کام لے لے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں نہ ان لوگوں کی کبھی کمی ہوئی ہے جو اللہ کے دین کو سمجھتے اور بیان کرتے ہیں، نہ کسی دور میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیدا ہوا ہے. اگر آپ پچھلی تاریخ پر نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے جلیل القدر لوگ پیدا کرتا رہتا ہے کہ جو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگوں کے لیے تشفی کا سامان کرتے ہیں. کسی بندے کو اپنے بارے میں یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے. اس دنیا میں خدا ہی کی حکمت اور اسی کے قانون اور قدرت کی کار فرمائی ہے. اس کے تحت لوگ آتے ہیں، اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، اور جتنا ممکن ہوتا ہے وہ خدمت انجام دے کے چلے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم جیسے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ محض ایک غلط فہمی کا اظہار ہے اگر کسی نے کیا ہے، ورنہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 اسباب اپنے دین کو بیان کرنے کے پیدا کر دیتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے مقابلے میں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ تھے، آپ دیکھیے تو شبلی تھے، آپ یہ دیکھیے کہ ابوالکلام تھے، یہ دیکھیے کہ اقبال تھے، یہ دیکھیے کہ حمید الدین فرائی تھے، امین احسن اصلاحی تھے. تو بہت بڑے بڑے لوگ، ابوالعلا مودودی تھے. تو بڑے غیر معمولی لوگ آتے رہے ہیں، اور ہر آدمی کے جانے پر لوگ اسی احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی دنیا ہے، اس میں ایک کے بعد دوسرا شخص آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی وقفہ بھی پیدا کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی حکمت پر منحصر ہوتا ہے. تو میں تو ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ خدمات میں نے انجام دی ہے. آپ یقین رکھیے کہ جب میری آنکھیں بند ہوں گی تو اللہ اپنے دین کے لیے 1000 اسباب پیدا کرے گا. اور میں تو اس غلط فہمی میں مبتلا بھی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی بڑی خدمت انجام دی ہے. میری تمام خدمات بالکل وہی ہیں جو ایک معمولی درجے کے طالب علم کی ہوتی ہیں. میں تو اپنے استاد کے ساتھ تعلق کو بھی ہمیشہ اس طرح بیان کرتا ہوں کہ میں ان کے ہاں پچھلی صفوں میں بیٹھنے والے طالب علموں سے ایک طالب علم تھا. تو میرے نزدیک اس طرح کے خیالات اپنے قریب بھی نہیں آنے دینے چاہیے. سارا تعلق اس پروردگار سے رکھنا چاہیے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے. ہمارے لیے اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بالکل کافی ہے. اور اس کی خدمت کے لیے اگر کوئی سعادت کسی کو ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہ کہ اس زوم میں مبتلا ہو جانا چاہیے کہ میرے بعد اب کون آئے گا. یعنی دیگر دانائے راز آیت کے نائل یہ آتے رہتے ہیں، دانائے راز، اور اللہ بندے پیدا کرتا رہتا ہے. اور وہی بات پھر دہراؤں گا کہ اس پروردگار کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ہر اینٹ اور ہر پتھر کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دیتا ہے.